بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خداوند بخشندہ مہربان۔ اچھا جی، جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ساتھ ساتھ فارسی زبان سیکھنے کے لیے جو ہم نے کتاب ایک چوز کی ہوئی ہے، انتخاب کی ہوئی ہے چارچوب کے نام سے، ہم ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ساتھ ایک نہ ایک دن ہم جو ہے ہفتے کے اندر کہانیاں بھی پڑھیں گے، تاکہ جو ہم گرامر کے اسٹرکچر سیکھ رہے ہیں وہ ہم کہانیوں کے اندر پہ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو کچھ آپ سے پوچھا جائے، کچھ اس کی دہرائی کی جائے، اور گرامر بھی ساتھ ہو، اور مشکل الفاظ کا ذخیرہ بھی ہم ساتھ اکٹھا کرتے چلے جائیں۔ تو آج جو کہانی ہم لے کے آئے ہیں وہ ہے وصیت۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ وصیت۔ وصیت اردو میں وہی وصیت، فارسی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہے وصیت۔ تو آپ میرا ساتھ دیں گے، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے اس میں۔ شخصی بے پسرش وصیت کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا فوکس آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ شخصی، یہاں تک آ جائے، زیادہ اس پہ فوکس ہے۔ ایک شخص جی، شخصی بے پسرش وصیت کیا ہے؟ اس نے اپنے بیٹے سے وصیت، ہاں، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ کہ پس از مرگم جراب کهنه‌ای به پایم بپوشانید۔ کہ پس از مرگم، میرے مرنے کے بعد میرے فوت ہونے کے بعد جراب کهنه‌ای، جراب کیسے کہتے ہیں؟ جراب کو کہنئی، کہنے کیسے کہتے ہیں؟ پرانی یا پھٹی، بسیدہ۔ بے پایم بے پوشانید، میرے پاؤں پہ پہنا دینا۔ پوشاندن، بے پوشانید کون سا فعل ہے؟ بے پوشانی انتظامی ہے، مضارع انتظامی امر ہے۔ بے پوشانید، آپ تو مجھے پناہ دینا، ٹھیک ہے؟ پہنا دے، حکم دے رہا ہے نا اپنے بیٹے کو، کہہ رہا تم نے مجھے یہ والا یہ جراب تم نے پہنا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ می خواهم جراب در قبر در پایم باشد۔ می خواهم کون سا فعل ہے؟ مضارع اخباری۔ جراب در قبر، در قبر در پایم باشد، کیا؟ ہاں، جب میں قبر میں ہوں تو میرے پاؤں میں میری جراب ہو، یعنی میں نے جراب پہنی ہو۔ وقتی که پدرش فوت کرد، فوت ہو گیا۔ فوت کرد کون سا فعل ہے؟ آپ بتائیں گے؟ ماضی سادے۔ فوت کرد و جسدش را روی تخته شست و شویی گذاشتند، کیا؟ و جسدش را روی تخته شست و شویی گذاشتند، اور اس کے اس پھٹے کے اوپر لٹایا، گذاشتن رکھا تھا، غسل بدہند۔ اب مجھے بتائیں کہ بدہند کون سا فعل ہے؟ ای بابا، یہاں پہ التزامی ہے تاکہ وہ اس کو غسل دے سکیں، ٹھیک ہے؟ بدہند۔ پسرش وصیت پدر خود را به عالم دینی اظهار کرد۔ پسر وصیت پدر خود را شیئر کیا، ٹھیک ہے؟ ایک دینی عالم کے ساتھ، ایک مولوی کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ولی عالم ممانعت کرد و گفت، لیکن وہ کہا طب کے اساس دین ما هیچ میت را به جز کفن چیز دیگری پوشانیده نمی شود۔ طب کے اساس دین ما، ہاں، بنیاد کے مطابق جو ہمارے دینی بنیاد ہے، هیچ میت را به جز کفن، کیا؟ کفن کے بغیر، کفن کے علاوہ چیز یہ دیگری پوشانیده نمی شود۔ تو کون سا فعل ہوا پوشانیده نمی شود؟ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ مجہول ہے، سوری، مجہول ہے، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے۔ پوشانیده نمی شود، یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے بعد میں۔ آگے دیکھیں، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے۔ ولی پسر بسیار اصرار ورزید، لیکن بیٹا بہت اصرار ورزیدن یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اصرار کیا، ضد کی۔ تا وصیت پدرش را به جایی آورند، تاکہ باپ کی وصیت کو بجا لائیں، تاکہ وہ اس کے باپ کی وصیت کو پورا کریں۔ سر انجام تمام علماء شہر یکجا شدند، آخرکار تمام مولوی ایک شہر کے تمام علماء حضرات ایک جگہ یکجا شدند و روی این موضوع مشاورت کردند، روی این موضوع مشاورت کردند، آپس میں مشورہ کیا۔ در این مجلس بحث ادله داشت، کیا مطلب؟ اس مجلس میں
جو بحث تھی اس میں دلیل وغیرہ لے کر آ رہے تھے, دلیلیں پیش کر رہے تھے. کنو گہان شخصی وارد مجلس شد کہ اچانک ایک شخص مجلس میں آیا و نامه پدر را به دست پسر داد. ایک لیٹر تھا ہاں جو ادھر اس کے باپ نہیں اور اس نے باپ کا لیٹر به دست پسر داد اس کے بیٹے کو دیا. ایک شخص ناگہان اس مجلس میں جہاں پہ علماء حضرات بحث کر رہے تھے کہ کیا جراب کے ساتھ اس کو دفن کیا جا سکتا ہے نہیں, وہاں پہ اچانک ایک شخص آتا ہے, وہ ایک لیٹر جو اس کے باپ نے پہلے سے اس شخص کو دیا ہوتا ہے وہ لیٹر اس کے بیٹے کو دیتا ہے, جو اس بات پہ اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے باپ کی وصیت ہے کہ اس کو جراب کے ساتھ دفن کیا جائے, اس کو دیتا ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فیصر نامه را باز کرد, خط کو کھولا, معلوم شد کہ نامه وصیت نامه پدرش است, کا وصیت نامہ ہے. و نامه را به صدای بلند خواند. کھڑا پسرم, اب وہ نامہ پڑھ رہا ہے, خط پڑھ رہا ہے, کہہ رہا ہے پسرم میرے بیٹے, میبینی با وجود این همه ثروت و دارایی و باغ و ماشین و این همه امکانات و کارخانه حتی اجازه نیست یک جراب کهنه را با خود ببرم. اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو باوجود این همه ثروت جود و دارایی وہی شوکت اچھا و ماشین گاڑی و این همه امکانات سہولیات و کارخانه حتی اجازه نیست یہ جراب کهنه را با خودم ببرم. یہاں تک کہ اجازت نہیں دیتے کہ ایک جراب پرانی جراب میرے ساتھ جراب کی بھی لے کر جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے. تو ببرم کون سا فعل ہو گیا؟ حتی جراب کهنه را با خود ببرم التزامی ہو گیا. اتنا کچھ میرے پاس ہے لیکن تو اس وقت دیکھ رہا ہے سارے علماء اکٹھے ہوئے ہیں, جلسہ ہو رہا ہے, نشست ہو رہی ہے کہ کیا یہ جراب پہن کے جا سکتا ہے نہیں. تو اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے کچھ بھی ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے. یک روز مرگ به سراغ تو نیز خواهد آمد. ایک روز تو بھی مر جائے گا. ہاں ایک روز تجھے بھی موت آئے گی, ہوشیار باش. ہوشیار ہو جا. به تو هم اجازه کفن بیشتر نخواهم داد, اجازت نہیں دی جائے گی. پس کوشش کن که از دارایی که برایت گذاشته‌ام استفاده کنی. پس کوشش کر کہ جو تجھے ورثے میں ملا ہے, جو تیرے لیے میں دولت چھوڑ کے گیا ہوں, گذاشته‌ام استفاده کنی, اسے استعمال کر. بدر راہ نیک و خیر به مصرف برسانی, میں خرچ کر. و دست افتادگان را بگیری, و دست افتادگان را بگیری, اور گرے پڑے لوگوں کا سہارا بن جا. زیرا یگانه چیزی که بخود پڑھن تو دو, زیرا یگانه چیزی که بخود به قبر خواهی برد همان اعمالت است. کیونکہ صرف اور صرف ایک چیز جو تو اپنے ساتھ لے کے جائے گا وہ کیا چیز ہے؟ خواهی برد همان اعمالت است, وہ تیرا اعمال ہے, تیرے کام ہیں جو تو اپنے ساتھ لے جائے گا. تو دیکھا آپ نے کہ انسان جب دفن اس کو کیا جاتا ہے تو صرف کفن کے علاوہ کوئی چیز ساتھ لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس کے پاس زندگی میں اس کو زیادہ بچا کے نہیں رکھنا چاہیے, اس کو جو ہے خرچ کرنا چاہیے, ضرورت مندوں کو دینا چاہیے اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور مدد کرنی چاہیے. تو یہ ایک کہانی تھی جو ہم نے پڑھی. اب اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, سمجھ لگی؟ زیرہ کیونکہ زیرہ کوئی چیز اگر آپ کو اس میں سے ایسی لگی ہو جو آپ کو سمجھ نہیں لگی تو بتائیں. کوئی لفظ اگر آپ نے نیا سیکھا تو وہ مجھے بتائیں کون سا لفظ آپ نے نیا سیکھا اس میں. جی بتائیں. جراب کہنے. ٹھیک ہے, آپ نے کیا سیکھا ہے؟ لکھ رہے تھے نا آپ ساتھ ساتھ. جی اصرار ورزیدن یعنی کہ کیا؟ ضد کرنا. آپ نے کیا سیکھا ہے؟ وہاں بے پوشانید, پوشاندن سے. ہاں پوشانیدے نیمی شبات, وہ آپ نے سیکھا. آپ نے کون سا لفظ سیکھا ہے؟ ثروت و دارایی. ثروت نہیں, ثروت و دارایی. دارایی یعنی داشتن سے, دارد اور دارایی یعنی جو چیزیں وہ رکھتا ہے. ثروت تو صرف مال و دولت ہوتا ہے نا, دارایی میں پھر اس کے گھر بھی ہوگا, اس کی گھر کی چیزیں بھی ہوں گی, تو دارایی میں مال و دولت وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ کہانی تھی. انشاءاللہ اگلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں. ایک دو کہانیاں پڑھیں گے ٹائم کی مناسبت کے ساتھ. تو اگلا کیا ہے؟ اگلا ٹاپک ہے روزی رسان. روزی رسان کیسے کہتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کو جو آپ کو روزی دیتا ہے, پیسے دیتا ہے زندگی گزارنے, ہاں روزی پہنچانے والا, روزی رسان. ٹھیک ہو گیا. تو زمان قحطی بود. زمان قحطی بود. حد کا
زمانہ تھا و مردم بسیار گرسنه بودند بوکه تھے همه چهره ها در هم گرفته و زرد بود ہاں لٹکا ہوا تھا کہتا نا در ہم گرفتے مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جب بہت عرصے تک نا کھانا وغیرہ نہ ملا ہو تو آپ کا چہرہ تھوڑا لٹک جاتا ہے سوکھ جاتا ہے مرجھا جاتا ہے در ہم گرفته و زرد بود اور خون جب نکل جاتا تو پھر پیلا ہو جاتا ہے مردم آنچنان تخت که برای رفع گرسنگی به حیوانات بار بر خود هم رحم نمی‌کردند. اچھا مردم یہاں تک کہ برای رفع گرسنگی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے بے حیوانات بار کون سے والے جو وزن اٹھانے والے کون سے والے گدھا ہو گیا گھوڑا ہو گیا شتر ہو گیا ان کے اوپر بھی رحم نمی کردن کیا کرتے رحم نہیں ان کو بھی پکڑ کے کھائے جا رہے تھے ٹھیک ہو گیا روزی ہنگاؤں میں گزر از کوچه‌ای دیدم که غلام میں یکی از ثروتمندان شهر سر حال پوشو چلو روزی ہنگاؤں میں گزر از ایک کوچه‌ای دیدم ایک دن کیا ہوا نہیں ہنگام ہے در حال رفتن گزرتے ہوئے روزی ہنگام میں گزر از کوچه‌ای دیدم ایک دن میں نے گلی میں سے گزرتے ہوئے دیکھا کیا دیکھا کہ غلام یکی از ثروتمندان شہر کہ غلام یکی از ثروتمندان شہر ایک دولت مند رئیس زادے کا غلام کہ غلام یکی از ثروتمندان شہر غلام سرحال خوش در حال قدم زدن است جو کہ سرحال کا مطلب ہوتا ہے اپنے حال میں ہے لوگ کیسی سے مر رہے ہیں بدحال ہوئے ہیں لیکن یہ جو غلام ہے سرحال ہے سرحال یعنی کہ اپنے حال و حواس میں ہے اپنے ہوش و حواس میں ہے اور ساتھ ہی خوشحال ہے اور وہ زیادہ خوشحال ہے اور قدم زدن است ٹہل رہا ہے مستی کر رہا ہے خوش ہے اپنے آپ سے بہت زیادہ خوش ہے درون کہتی و بی غذائی شادی غلام مرا متعجب ساخت اس کہتی کے حال و حوال میں شادی خوشی سے غلام مرا و بی غذائی کے جہاں پہ غذا بھی دستیاب نہیں ہے شادی غلام مرا متعجب ساخت اس غلام کی خوشی نے مرا مجھے متعجب ساخت مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو یہ غلام کیوں اتنا چہچہا رہا ہے خوش ہے بے وہ گفتم کہا تو چرا شتاب ہستی تو چرا شتاب ہستی خوش کیوں ہے پاسخ داد اس نے جواب دیا ارباب من مرد مرفع و ثروتمندی است ارباب کسے کہتے ہیں میرا مالک مرد مرفع کہتے ہیں دولت مند کو جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مرد مرفع کسی نے بھی نہیں لکھا اور کسی کو بھی نہیں آتا تھا آتا ہے آپ کو تو لکھے نا یاد رکھیں اس کو ٹھیک ہے وہ ثروتمندی است اور دولت مند ہے او در انبار خود به اندازه 6 ماه دیگر ازوقه دارد او در انبار کیسے کہتے ہیں سٹور میں انبار کھانے کہتے ہیں یا انبار اپنے سٹور میں کیا کرتا ہے بے اندازه 6 ماه دیگر ازوقه دارد بے اندازه 6 ماہ 6 ماہ تک کے لیے ازوقه کا مطلب ہوتا ہے کھانے پینے کا سامان ٹھیک ہے یاد رکھنے لفظ مشکل ہے آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہوا ازوقه یا ازوقه دارد اس کے پاس سامان ہے وسائل ہے تا 6 ماه دیگر ہم حتما قحطی بے پایان رسیده است وہ کہتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر یہ جو قحطی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی اس وجہ سے میں سرحال اور خوش ہوں در زمانی که همه شهر از گرسنگی خواهند مرد ارباب به ما روزی خواهد داد 6 ماہ کے بعد جب سارے لوگ کیا ہو رہے ہوں گا مر رہے ہوں گے ارباب به ما روزی خواهد داد ارباب ہمیں میرا مالک ہمیں کھانے پینے کے لیے چیزیں دے گا کیوں دے گا سٹور ہے با این وصف چرا خوشحال نباشم میں کیوں نہ خوش ہوں میرے جو مالک ہے اس کے پاس تو 6 مہینے کا راشن سٹور پڑا ہوا ہے حرف غلام مرا بے فکر و داشت غلام کی اس بات نے مجھے اندیشے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ این غلام به یک انبار کوچک ارباب خود دل بسته است کہ یہ غلام اپنے مالک ایک چھوٹے سے سٹور کے اوپر دل بستے است اپنے دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے جوڑا ہوا ہے اس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو 6 مہینے کا ذخیرہ اس سے میری جان بچ جائے گی وہ پشتش فقط بے ذخیرے یہ 6 ماه آن گرم است اور اس کے پیچھے صرف 6 مہینے کا راشن باقی بچا ہوا ہے در حالی کہ من به روزی بیکران خدای خود دل خوش آشفته‌ام جبکہ میں به روزی بیکران خدای خود
دل خوش اشفتہم، جبکہ میں اپنے خدا جس کی روزی بے کران ہے، بے شمار ہے، اس کے پاس تو انبار خانے بھی نہیں ہیں، وہ تو ان لمیٹڈ دیتا ہے، اس کی روزی کی وجہ یعنی کہ اس کی وجہ سے نا امید ہو کے اپنا حال میں نے برا کیا ہوا ہے۔ دل خوش اشفتہم، اشفتہم یعنی کہ میرا حال برا ہو گیا ہے، میرا جو دل جو خوش تھا نا وہ پشمردہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو غلام ہے صرف اور صرف 6 مہینے کے سٹور کے اوپر خوشحال ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہے جس نے جو پورے سٹوروں کا مالک ہے، پوری سرزمین کا مالک ہے، اور میں نے اپنا منہ بنایا ہوا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو یا ہمیں کسی چیز کی تنگی ہو تو ہمیں اپنے خدا تعالیٰ، اپنے خالق، اپنے روزی رسان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے لیکن اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو ہے مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ کیا ہے؟ افمن یجیب المضطر اذا دعاہ، ٹھیک ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو، تو مجھے دعا کرو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اس لیے مایوس انسان صرف وہ ہوتا ہے جسے خدا تعالیٰ پر امید نہیں ہوتی، جس کو اپنے خالق پر امید نہیں ہوتی۔ جس کو اپنے خالق پر امید ہوتی ہے، جس کو اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے، اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی ضروریات زندگی کو پورا کر دے گا۔ ایک سٹوری، صرف ٹائم کیا ہوا ہے؟ 20 منٹ میں صرف ایک سٹوری ہم اور پڑھیں گے۔ جی آپ نے کون سا لفظ سیکھا آج؟ دل خوش اشفتہم۔ دل خوش اشفتہم۔ آپ نے کون سا سیکھا ہے؟ ہاں، آزوگے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے۔ آپ نے کیا سیکھا ہے؟ مرفع، مرد مرفع کیا مطلب ہے؟ دولت مند۔ آپ نے کیا لکھا ہے؟ آپ نے آپ ان کو پوچھ بتانے دینا، وہ تو انہوں نے بتا دیا، وہی سیکھا آپ نے۔ لکھا کیا آپ نے؟ کچھ لکھا یا نہیں لکھا؟ ازوکے اور مرد مرفع۔ باقی انبار کا پتا تھا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، پھر تسی پڑھا دو آگے تھے۔ اچھا اچھا لکھوایا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں یہ بس ایک کہانی ہے، یہ پڑھ لیتے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ بہت بڑھیا، ٹھہریں صبر کریں، چھوٹی بلی نکال لیتے ہیں۔ ہاں یہ پڑھ لیتے ہیں، ہدف پڑھ لیتے ہیں۔ ہدف کا مطلب ہوتا ہے ٹارگٹ۔ در دامنی کوئی سے بناؤ مشغول کار بودند۔ دامنے کیسے کہتے ہیں؟ ہاں دامنے کہتے ہیں نیچے جو ہوتا ہے نا، کوہ، جو کوہ کا جو دامن ہوتا ہے نا، نیچے نیچے بالکل دامن کے اندر بناؤ مستری مشغول کار بودند، ہاں کام میں مشغول تھے، ٹھیک ہے، سمجھ لگی؟ کار آنها تراشیدن سنگ‌هایی بود که از معدن استخراج کرده بودند۔ ان کا کام کیا تھا؟ تراشنا تھا۔ کون سے والے؟ جو از معدن استخراج کرده بودند، جو کہ کان سے، معدن کسے کہتے ہیں؟ کان۔ پہاڑ کے دامن میں کچھ مستری، کچھ کام کرنے والے مشغول تھے۔ کام کیا کر رہے تھے؟ جو پتھر پہاڑوں سے لے کر باہر آ رہے تھے ان کو وہ تراش رہے تھے، ان کو چھوٹا کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے۔ اما کیفیت کار آنها بسیار متفاوت بود، لیکن ان کے کام کرنے کی کیفیت، ٹھیک ہے، کام کرنے کی سلیقہ، طور، اطوار، روش بسیار متفاوت بود، بہت مختلف تھا۔ کیسے؟ محققی برای این که علت را بفهمد از تک تک آنها یک سوال پرسید۔ ایک ریسرچر نے اس بات کو کہ وہ پوچھے کہ یہ کیسے ان کا کام کرنے کا طریقہ بہت ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، اس نے ہر ایک سے ایک کیا کیا؟ سوال کیا، سب سے سب سے چھ کارین جام میدهید۔ گزرتے گزرتے اس نے ان سے ایک سوال کیا، چھ کارین جام میدهید، تم کیا کام کر رہے ہو؟ اولی گفت، اس میں سے پہلے نے کہا، سے تھے نا، تین مزدور تھے، اس میں سے پہلے نے جواب دیا، سانگ میتراشم، کیا کرتا ہوں؟ پتھر تراش رہا ہوں۔ دومین کا بناؤ در جواب پاسخ داد، دوسرے مستری نے، مزدور نے پاسخ میں کہا، سانگ میتراشم تا دیوار بسازم، دیوار بنا دوں۔ وقتی همین پرسش از سومین بنا پرسیده شد هیجان زده پاسخ داد، جب یہی سوال تیسرے مستری یا مزدور سے پوچھا گیا تو اس نے بڑے جوش و خروش، ہیجان، جوش و خروش اور جذبے سے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ کسر بزرگی میسازم، بنا رہا ہوں کہ در بالای این کوه قرار خواهد گرفت، کہ اس بڑے پہاڑ کے اوپر ہوگا، و تمام این سنگها برای ساختن پایه های نیز نیرومند کسر هستند، اور یہ تمام کے تمام پتھر برای ساختن پایه های نیرومند کسر هستند۔ پایه کسے کہتے ہیں؟ نہیں، پایه کہتے ہیں بنیادیں، اور یہ جتنے بھی پتھر ہیں اس جو قصر ہے
اس کی بنیادیں بنانے کے لیے میں تیار کر رہا ہوں. بعدن سنگ ها یک کوچکتری برای ساختن دیوارهای عظیم و محکم کسر و دروازه های آن خواهم تراشیده آنگاه. اچھا اس کے بعد جو پتھر بچیں گے اس سے میں کیا کروں گا, اس کی دیواریں های عظیم, اس کی بڑی بڑی دیواروں کو بناؤں گا, وہ محکم اور مضبوط دیواروں کو بناؤں گا, اور دروازے جو باقی جو بچیں گے اس کو اس کے دروازوں میں نصب کر دوں گا. مشکل تو نہیں لگ رہی؟ چپ کر گئے ہیں. دیگر من نمیگویم که کدام بنا کیفیت کاری بہتری داشت. اب میں محقق کہتا ہے جب میں نے تینوں سے یہ سوال پوچھ لیا, اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت نہیں ہے؟ کہ کدام بنا کیفیت کاری بہتر داشت, کہ اس میں سے ان تینوں مزدوروں میں سے کام کرنے کا سلیقہ اتوار, روش, سوچ, فکر کس کی زیادہ بہتر تھی. اگر ما به نتیجه فعلی فکر کنیم, اگر ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے نتیجہ جو عارضی نتیجہ ہے, عارضی جو اس کا نتیجہ اس کے بارے میں سوچیں گے. و تنها هدفهای کوتاه مدت داشته باشیم, اگر ہم صرف اور صرف ایک چھوٹا سا مقصد مد نظر رکھیں گے, کارهایمان دشوار و کسل کننده میشود, ہمارا کام بہت زیادہ مشکل اور ہمیں تھکانے کا باعث بنے گا. تھکانے کا باعث, جیسے آپ تھکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تھکے ہوئے ہیں نا, تھکانے کا باعث بنے گا. و به موفقیت پیشرفت به سمت هدف دست نمی‌یابیم, اور اس کی وجہ سے ہم اپنی اصلی موفقیت, کامیابی و پیشرفت اور ترقی کی طرف به سمت هدف دست نمی‌یابیم, اور ہم بڑی آسانی سے اپنی موفقیت اور پیشرفت کی طرف اس کو پا نہیں سکیں گے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ کو اسلام آباد جانے کے لیے تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا, تو آپ کا منزل نہ صرف آسان ہوگی بلکہ خوشگوار بھی ہوگی, کیونکہ آپ کو منزل مقصود کا پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح اگر منزل کا آغاز, سفر کا آغاز اس کا ہدف تعین کیے بغیر ہم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, تو وہ سفر نہ صرف دشوار ہوتا ہے بلکہ بورنگ بھی ہوتا ہے, تھکانے والا بھی ہوتا ہے, مزہ بھی نہیں آتا, اور انسان اس کو ہو سکتا ہے آدھے سفر میں ہی اس کو چھوڑ دیں. تو اس لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے اندر, چاہے وہ آپ نے اپنا کریئر انتخاب کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے شادی کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا بچوں کے لیے کوئی چیز آپ نے انتخاب کرنی ہے, اگر آپ اس کا ہدف آپ کے سامنے مشخص ہوگا, ٹارگٹ آپ کا مشخص ہوگا, راستے میں آنے والی پریشانیاں اور مشکلات آپ کے لیے مشخص ہوں گی, تو آپ اس ہدف کو نہ صرف آسانی سے پا سکیں گے بلکہ اس راستے میں آنے والی دشواریاں اور مصیبتوں سے بھی لڑ سکیں گے. تو اس لیے جو سبھی کام کریں ہدف اپنا بڑا رکھیں, چھوٹا ہدف نہیں رکھنا. تو یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ 3 مزدوروں میں سے ایک صرف اور صرف سنگ تراش رہا تھا, ایک صرف دیوار بنانے کے لیے وہ کام کر رہا تھا, لیکن ایک بندہ اس نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میں پتھر کیوں کر رہا ہوں اور اس کا کیا ہوگا, اس کا آخری حد کیا ہوگا. تو اسی طرح اگر آپ فارسی سیکھ رہے ہیں تو آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فارسی سیکھنے کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے وہ ہے ایک اچھا مترجم ہونا. آپ فارسی سیکھ کے بول بھی سکتے ہیں, آپ فارسی سیکھ کے سن کے سمجھ بھی سکتے ہیں, آپ فارسی سیکھ کے پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن مترجم ہونے کے لیے ایک زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے مراد ایک فرہنگ کو, ایک تمدن کو, ایک زبان کو, یعنی زبان صرف زبان تو نہیں نہ ہوتی, اس کا فرہنگ بھی ہوتا ہے, اس کا تمدن بھی ہوتا ہے, اس کے لوگوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے. اس پورے فکر اور سوچ کو اٹھا کے دوسری زبان کے اندر لے کر آنے کے لیے آپ کو اعلیٰ قسم کی فارسی زبان پہ دسترس حاصل کرنی ہوگی. تو جتنا بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوگا اتنی زیادہ پھر آپ محنت کریں گے, ٹھیک ہے. پھر اس میں آپ گرامر بھی بڑے شوق سے پڑھیں گے, گرامر کے پیچیدہ نکات کو بھی آپ دیکھیں گے, الفاظ جو مشکل آئیں گے اس کو بھی لکھیں گے, پھر الفاظ کو توڑیں گے بھی, دیکھیں گے کہ بھی 2 لفظ کون سے تھے جن سے یہ مل کے یہ الفاظ بنا ہے. تو مختلف قسم کی چیزیں آپ کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ کو یہ چیز بورنگ نہیں لگے گی. تو اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں. جب تک آپ کا ٹارگٹ سیٹ نہیں ہوگا آپ کو فارسی زبان سیکھنے پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا اور اس زبان سے محبت نہیں ہوگی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کی کہانیاں ہم لے کر حاضر ہوں گے. فعلاً با اجازت خدا نگہدارتکم.